بھائی مٹی تھی، آدم علیہ السلام بنے، پانی تھا، آدم علیہ السلام بنے. حضور سے فرماتے میں تو اس وقت بھی تھا جب مٹی بھی نہیں تھی. اب اپنے جیسا کہنے والوں کو یہ سوال دے رہا ہوں، جواب لے کر آؤں میرے پاس. حضور فرماتے میں تو اس وقت بنا جب مٹی بھی نہیں تھی. بھئی یہ لاؤڈ اسپیکر لوہے میں سے بنا ہے نا، یہ ابا کپڑے میں سے بنا، یہ چشمہ یہ بھی لوہے میں سے پلاسٹک میں سے بنا. آدم علیہ السلام مٹی میں سے بنے. ارے لوہا تھا تو لاؤڈ اسپیکر بنا، کپڑا تھا تو ابا بنا، لکڑی تھی تو کرسی بنی، مٹی تھی تو آدم بنے. حضور فرماتے میں تو اس وقت بھی بنا ہوا تھا جب مٹی بھی نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مٹی نہیں تھی نبی بنے تو نبی کس میں سے بنے؟ مٹی نہیں تھی نبی بنے تو نبی کس میں سے بنے؟ تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسی میں سے بنے جو پہلے تھا. پہلے تو خدا تھا، فرمایا تیرا نبی کب جدا تھا؟ یہ بھی وما ینطق عن الہوا تھا، یہ بھی وما ینطق عن الہوا تھا، یہ بھی نورم من نور اللہ تھا. تیرا محبوب تو جدا نہ تھا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا. کس سے بنایا؟ اپنے نور سے بنایا. حضور کو اپنے نور سے بنایا اور حضور کے نور سے ساری کائنات کو بنایا ہے نا. ابھی علامہ صاحب نے بڑی لمبی بحر چلائی تھی نا کہ ان کو بھی صدقہ حضور کے نور کا، ان کو بھی صدقہ حضور کے نور کا، ان کو بھی صدقہ حضور کے نور کا. سارے وفاداروں کے نام لیے، جتنے نام آپ نے لیے نا سارے وفاداروں کے نام لیے، سب علم والوں کے نام لیے، سب اماموں کے نام لیے، ولیوں کے نام لیے، صحابہ کے تابع کے نام لیے، تبع تابعین کے نام لیے. سب کو مصطفیٰ کا نور ملا ہے نا، ان کو ہی ملا. ارے یہ فوکس جو ہے نا تو اس کو یہ جو روشنی اور نور ہے نا یہ بھی میرے مصطفیٰ سے ملا ہے. یہ جو سورج چمکتا ہے نا دن میں اور سارے عالم کو روشن کرتا ہے تو اس سورج کو بھی جو چمک ملی ہے مصطفیٰ کے نور سے ملی ہے. یہ ستارے جو ٹمٹماتے ہیں نا ان ستاروں کو بھی روشنی مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. یہ چاند کو نور کو بھی صدقہ مصطفیٰ کے نور کا ہے. ارے وہ چھوڑو، ہماری آنکھوں میں جو دیکھنے کا نور ہے اس آنکھوں کے نور کو بھی صدقہ مصطفیٰ کے نور کا ہے. یہ زبان کو بولنے کا جو نور ہے یہ زبان کو بولنے کا نور بھی مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. یہ کان کو سننے کا نور بھی مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. یہ ہاتھوں کو پکڑنے کا نور بھی مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. یہ پیروں سے چلنے کا نور بھی مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. اور جس زمین پہ چلتے ہو نا یہ زمین کو پلنے کے لیے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. یہ آسمان کا سامیانہ جو ہمارے سروں پر تنا ہے یہ بھی مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. ابے جس میں نکتہ چینی کرتا ہے یہ ذہن سے دماغ سے جو سمجھنے کی قوت کا نور ملا ہے یہ بھی مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. دل سے محسوس کرنے کا جو نور ملا ہے یہ بھی نور پاک مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو جس کے صدقے تجھے ذہن ملا اس سے سوچ کر اس کی شان میں کمیاں ڈھونڈتا ہے کہ جس کے صدقے تجھے آنکھیں ملی، سوچنے کا معیار ملا، محسوس کرنے کے لیے دل ملا، پکڑنے کے لیے ہاتھ ملے، آنکھیں دیکھنے کے لیے ملی، بولنے کے لیے زبان ملی، سننے کے لیے کان ملے. ذرا اتنا ہی سوچ لے یہ جو کچھ تیرے جسم میں ہے وہ سب کچھ نور پاک مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اب تجھے اس کا احسان ماننا چاہیے، وفادار بننا چاہیے یا اس کا غدار بننا چاہیے. اسی لیے تو کہا ہے امام اہل سنت نے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر، ہم پر نہیں ہو وہ اعتراض کرنے والوں پر، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ساری عنایت الحمدللہ ہم سنیوں پر. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا.
وہی احسان تو مان لو کہ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا، اتنا ہی مان لو۔ اور آج جو ماحول بن چکا ہے، یہ تو میں عاشقوں بات دوسری چلی تھی، ان کے لیے یہ ساری مثالیں دی۔ اگر اس طرف چلا گیا حضرت کے بیان پر، بچوں کی نعتوں پر، تو پورا وقت اس میں نکل جائے گا، اور ویسے ہی وقت زیادہ ہو چکا ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ جو آج میرا مزاج بن گیا ہے آج کے ماحول کو دیکھ کر کہ ہماری حالتیں کیا ہو گئی، ہم عاشق رسول، ہم غلام مصطفیٰ، ہم غلام حسین، ہم عاشق حسین، آج ہماری حالت ایسی ہو گئی، ہمارے معاملات ایسے ہو گئے کہ میرا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ ان پر لعنت و ملامت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان پر طنز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ تو عالم کہا کہ عالم کر ہی دیتا ہے، لیکن آج کا ماحول جب میں نے دیکھا کہ یہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں، عاشقوں کو دکھا کر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ کیسی عاشقی ہے ہماری؟ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ہی بات بتاتے ہیں، دیکھو وہ سنی ہے، اذان ہوئی، اس کے گھر کا ٹی وی چالو ہے، اس کی دکان کا ٹی وی چالو ہے، وہ ہنسی مذاق کرتا ہے، دیکھو وہ سنی ہے، وہ وہابی کی دکان ہے، وہ وہابی کی دکان ہے، دیکھ لو وہ سنی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، وہ سنی ہے، اس کا لباس دیکھ لو، وہ سنی ہے، گالیاں بولتا ہے، دیکھو وہ وہابی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، وہ وہابی ہے، اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہے۔ اذان ہو گئی، یہ سنی وہیں پر بیٹھا رہا، وہ سنی بچے مستیاں کرتے ہیں، دیکھو وہ وہابی ہے، اذان سنی مسجد میں جا رہا، وہ سیدھا سادہ اس کی باتوں میں آ گیا، کہا وہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، انہیں پرواہ نہیں، ایسی باتیں دکھا کر انہیں کھینچ کر کے لے جاتے، اور جو سیدھی راہ پر ہوتے ہیں وہ الٹی راہ پر چلے جاتے ہیں۔ عاشق تو ہم ہیں، لیکن ایمان سے بتاؤ، یہ پورے مجمع سے کہتا ہوں، کوئی ہمارا چہرہ دیکھ کر ہمیں عاشق کہے گا؟ کہے گا عاشق؟ ہمارا لباس دیکھ کر کوئی ہمیں عاشق کہے گا؟ ہمارے انداز دیکھ کر کوئی ہمیں عاشق کہے گا؟ ہمارے اخلاق دیکھ کر کوئی ہمیں غلام مصطفیٰ کہے گا؟ نہیں، ہمارا کردار دیکھ کر۔ آج ہم دنیا کی ہواؤں میں اس قدر الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ہم اپنے راستے کو بھی بھول گئے۔ ارے راستہ تو چھوڑو، ہم اپنے مرنے کو بھی بھول گئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو بھی ہم بھول گئے۔ آج ہر بات پر ہماری بے پرواہیاں ہیں، گناہ بھی ہم کرتے ہیں، بالکل بے خوف ہو کر کے گناہ کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا، ہم نے زنا کیا، ہم پر کوئی بیماری نہیں آئی، ہم تباہ نہیں ہوئے، ہم روز جوا کھیلتے ہیں، کلب چلاتے ہیں، ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، ہم نے یتیموں کا حق مار دیا، ہم پر کوئی تکلیف نہیں آئی، یہی سوچ کے ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی مجھے، ایک عالم تھے، بہترین عالم، یکایک کیا ہوا، وہ عالم صاحب عیسائی بن گئے، عیسائی بن گئے۔ دوسرے عالموں نے دیکھا اتنا جید عالم ہے، عیسائی بن گیا، کیا معاملہ ہوا؟ سارے اکٹھا ہوئے، وہ عالم صاحب کے پاس گئے، کہا کیا ماجرا ہوا کہ تم عالم بن گئے، تم عیسائی بن گئے اتنا علم ہونے کے باوجود؟ کہاں یار، صبح کا وقت تھا، نماز کے لیے اٹھا، ٹھنڈی کا دور تھا، میں نے وضو بنایا، سنتیں پڑھی، نماز میں دیر تھی، پھر سے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، اقامت کی آواز آئی کانوں میں،
نماز کا وقت ہوا، میں کھڑا ہوا، بھاگ کر کے مصلی پر چلا گیا. پھر مجھے خیال آیا میرا وضو تو ٹوٹ گیا ہے، مجھے وضو بنانا ہے. اب میں وضو بنانے جاؤں گا، مقتدی کہیں گے ابھی تک کام مر گیا تھا جو اب تکبیر ہونے کے بعد وضو بنانے جاتا ہے. میں نے سوچا کیا کروں کیا نہ کروں. میں نے کہا چلو ایسے ہی نماز پڑھا دیتا ہوں. میں نے بغیر وضو کے نیت باندھ لی، بغیر وضو کی نیت باندھ لی، نماز شروع کر دی. اکھی نماز میں ڈرتا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے، کہیں آسمان نہ ٹوٹ جائے، میں عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، گرفتار نہ ہو جاؤں. ڈرتے ڈرتے میں نے پوری نماز پڑھ لی. کوئی عذاب مجھ پر نہیں آیا، کوئی تکلیف نہیں آئی. میں چلا گیا. دوسرے روز پھر ایک موقع ایسا بنا، سردی شدت کی تھی، نماز کے لیے اٹھا، پانی بہت ٹھنڈا تھا. میں نے کہا کیا کروں. میں نے وضو نہیں بنایا، بغیر وضو کی نماز پڑھا دی. پھر بھی مجھے ڈر لگا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں میں عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، گرفتار نہ ہو جاؤں، میں کوئی تکلیف کا شکار نہ بن جاؤں. مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی تباہی نہیں آئی. پھر ایک موقع ایسا بنا، میں تیسری بار بغیر وضو بنائے نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا. تو پہلے تو ڈر لگتا تھا، اب تو ڈر بھی نکل گیا کہ کوئی عذاب آئے گا، کوئی تکلیف آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی. ڈر بھی نکل گیا، میں نے نماز پڑھا دی. پھر اس کے بعد ایک روز میں غسل کی حالت سے تھا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ غسل کی حاجت سے تھا، اور اس عالم میں میں نے غسل نہیں کیا اور صبح کی نماز پڑھا دی. جب بھی مجھے تھوڑا ڈر لگا کہ آج تو غسل کی حالت میں ہوں، ناپاک ہوں، کہیں کوئی عذاب الہی نہ آ جائے، کوئی تکلیف میں گرفتار نہ ہو جاؤں، لیکن کوئی تکلیف مجھ پر نہیں آئی. میں نے سوچ لیا یہ سچا مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام سچا مذہب نہیں ہے. اگر سچا مذہب ہوتا تو اتنی میں نے مصلی رسول کی توہین کی ہے، اتنی میں نے مسجد کی توہین کی، اللہ کے کلام کی توہین کی کہ ناپاکی کی حالت میں نمازیں پڑھاتا رہا. مجھ پر کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی تکلیف نہیں آئی. میں سمجھ گیا یہ سچا مذہب نہیں ہے، کوئی نقصان میرا نہ ہوا. میں نے یہ دین بدل دیا، میں عیسائی بن گیا. وہ صرف علم والا تھا. عیسائی بننے والا کون تھا؟ صرف علم والا تھا، صرف شریعت والا تھا. یہ جانے والوں میں ایک شریعت کا حامل بھی تھا اور وہی طریقت کا حامل بھی تھا، اہل اللہ تھا. اس نے کہا کوئی نقصان نہ ہوا تیرا؟ کہا نہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، آج تک خیریت سے ہوں. کہا نادان تجھے کوئی نقصان نظر نہیں آیا؟ کہا نہیں کوئی نقصان نظر نہیں آیا. کہا اتنا بڑا تو تیرا نقصان ہو گیا کہ جو تیرے سینے میں نور تھا ایمان کا وہ اللہ نے تجھ سے نکال لیا، وہ نور نکل گیا. اب جا بدرا گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا پھر، جہنم تیرا انتظار کرتی. اتنا بڑا تو تیرا نقصان ہو گیا اور تجھے کوئی نقصان نظر نہیں آیا. آج میرا مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس خوش میں بھی میں مبتلا ہے کہ میں نے گناہ کیا، کوئی تکلیف نہیں آتی مجھ پر، کوئی عذاب نہیں آتا مجھ پر، کوئی پریشانی نہیں آتی مجھ پر، کوئی وبا نہیں آتی مجھ پر، کوئی بیماری نہیں آتی مجھ پر. میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. آج نہیں بگڑتا تو کل کیا بگڑے گا؟ نہیں. سب سے بڑی تباہی تو یہ ہے کہ ہمارے دل جو نورانی تھے آج وہ کالے ہو گئے ہیں، آج وہ اندھے ہو گئے. اتنا بڑا نقصان تو ہے کہ خوف خدا ہمارے دلوں سے نکل گیا، ایمان کی حیثیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. ہم سنت رسول کے جنازے نکالتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم دن بدن اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں، فرضوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. آج نقصان اتنا بڑا ہوا کہ مجھے میرا بچپنا یاد ہے کہ ہم نے ہمارے باپ کے سامنے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. آپ بھی جو بڑی عمر کے آپ کو یاد ہوگا کیا ماحول تھا گھر کا، کیا ماحول تھا. کبھی تمہاری ضرورت تھی تمہارے باپ کے سامنے گالی دے دو؟ جتنے سفید داڑھی والے بیٹے سب سے پوچھتا ہوں، ضرورت تھی تمہاری؟ جن کی عمر 50 کی ہے ان سب سے پوچھتا ہوں، زیادہ دور نہیں جاتا میں.
ارے باپ تو بڑی چیز ہے، بڑے بھائی کے سامنے ہم گالی نہیں دے سکتے تھے۔ میری بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ جواب دو مجھے۔ ہم گالی نہیں دے سکتے تھے۔ اگر کسی بچے کو بیڑی بھی پینی ہوتی تھی نا تو رہتا 3 دروازے، تو جاتا تھا ندی پار، اور وہ بھی چھوپ کے پیتا تھا، نہ کوئی پرچھایا دکھ گیا تو پھینک دیتا تھا کہ کوئی آ گیا۔ یہ ڈر اور ادب تھا، یہ ماحول تھا ہمارے گھر کا، کہ اگر ہم نے کسی کو بھڑوا کہہ دیا یا ہم نے کسی کو سالا کہہ دیا تو گھر پہ مار پڑتی تھی۔ گالی دی تو نے، یہ گالی، یہ ماحول تھا ہمارا، یہ تربیت تھی ہمارے گھر کی۔ اور آج ہم گناہ کی طرف لگ گئے۔ تم کہتے کوئی تکلیف اور تباہی نہیں، ارے اتنی بڑی تباہی کم ہے کہ تمہارا بچہ ہو کر اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، کیا یہ تباہی کم ہے؟ جس ماں نے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا، وہ بچہ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کیا یہ تباہی کم ہے؟ باپ کے سامنے بیٹا شراب پیتا ہے، کیا یہ تباہی کم ہے؟ بیٹے کے سامنے باپ شراب پیتا ہے، کیا یہ تباہی کم ہے؟ آج جوا کھانے آباد ہو گئے، کیا یہ تباہی کم ہے ہمارے لیے؟ یہ کوئی تباہی نہیں، ہماری برکتیں چلی گئی، کوئی تباہی نہیں۔ یاد کرو میرا بچپنا، مجھے یاد ہے، یہ 2002 سے پہلے تک جتنے بھی دنگے ہو گئے، کبھی مسلمان گھبرایا نہیں تھا، ڈرا نہیں تھا، ناکام نہیں ہوا تھا، ہر جگہ کامیاب ہوتا تھا، ڈرتے غیر تھے۔ آج یہ تباہی تمہیں نظر نہیں آتی؟ 2002 کے بعد آج ذرا کچھ ہوتا ہے ہم لوگ بھیکی بلیوں کی طرح ڈروں میں گھس جاتے۔ مسلمان ڈر گیا، مسلمان بزدل ہو گیا، وہ بہادری، وہ دلیری ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، کیونکہ حلال کے لقمے چھوٹ گئے، حرام کی غذائیں ہمارے پیٹوں میں چلی گئی ہے۔ کیا یہ تباہی کم ہے؟ اتنا بڑا علاقہ مسلمان کا، تو پولیس کی گاڑی ایک تو نہیں گھستی تھی، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 12 15 جمع ہو ایک ساتھ ہو کے اندر آتی تھی۔ صحیح ہے میری بات یا غلط ہے؟ کیا یہ تباہی کم ہے کہ اب ایک گاڑی آتی ہے اور پورا علاقہ سنسان کر کے چلی جاتی ہے؟ تباہ ہو گئے ہم لوگ، برباد ہو گئے، ہمارا سرمایہ لٹ گیا اور ہماری آنکھیں تک نہ کھلی۔ اور ابھی بھی ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم میاں بھائی ہیں، ابے تو مسلمان ہیں، ایمان والا ہے، تیرا کام کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ آج بیاج خوری عام ہو گئی، حرام خوری عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، کمزوروں پر ظلم کرنا فیشن بن گئی، یتیموں کا حق کھانا ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آقا کے فرمان کو بھول گئے، آقا کے سبق کو بھول گئے۔ خدا کی قسم میرے آقا کا سبق کیا ہے؟ ایمان والو ہمیں کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا بن گئے؟ ذرا اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو اور آج کی زندگی کو دیکھو۔ مولانا نے بھی کہا تھا کہ مردوں کو فوقیت حاصل ہے عورتوں پر، یہ فرمایا نا آپ نے؟ کتنے مرد ہیں جو فوقیت رکھتے ہیں آج کے دور میں؟ یہ تباہی ہماری کہ ہم زن مرید بن گئے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر، لیکن ہم بائلے ہجڑے خود حاکم بننے کی جگہ اس کو حاکم بنا دیا، ہم محکوم بن گئے۔ وہ کہتے نہیں ایسے کپڑے پہنوں گی، بھلے ہی اس کپڑے کے اندر ننگی دکھوں، دیوس بے غیرت شوہر کہتا ہے کوئی بات نہیں پہن لے، بے غیرت بھائی کہتا ہے پہن لے، وہ کہتے ہیں میک اپ کر کے نکلوں گی، برقع نہیں پہنوں گی، بے غیرت باپ، وہ دیوس حرام کھا کھا کے جس کی غیرتیں مر گئی، اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی بہو کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کس بات پر ہمیں فوقیت ملے گی؟ کیا یہ تباہی کم ہے کہ ہماری مردانگی ہم سے چلی گئی، مردانگی چھین لی گئی ہماری؟ یہ تباہی کم ہے ہمارے لیے؟ لیکن ہم اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے کہ ہمیں فکر ہی نہیں۔
آج یہاں پر جھومنے کی بات کہہ دو، وہ ناکھا کہتے تھے ہاتھ ہلاؤ، تو کچھ لوگ ہاتھ ہلاتے تھے، جھومتے تھے، کچھ تو ویسے ہی بیٹھے تھے، شرم آتی ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، ارے یار یہ ہاتھ ہلاتا ہے، ہائے ہائے جب بینڈ باجا نکلتا ہے اس وقت ہماری شرم کہاں جاتی ہے؟ ہجڑوں کی طرح ہم ناچتے ہیں؟ کیا ناچنا کام مردوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے؟ بھائی جتنے بوڑھے بیٹے پوچھو پہلے کون ناچتا تھا؟ رنڈیاں ناچتی تھی، کون ناچتا تھا؟ مرد ناچتے تھے، یہ نہ کام تھا مردوں کا۔ دیکھو یہ تباہی ہم پر آ گئی کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، ہمارا کام بدل گیا، ہمارا پیشہ بدل گیا، اس میں ہمیں شرم نہیں آتی۔ آج ہماری شادیوں کو اٹھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ حضور کی سنت ادا کرتے۔ ارے یہ سنت ادا ہوتی ہے اگر بینڈ باجے سے برات ہو تو 90% لوگ دارو پیے ہوتے برات، 90% لوگ۔ ہمیں تو پتا ہے، آج یہ ناپاکیوں کی وجہ سے ہم نے نکاح پڑھانا کم کر دیا، معلوم ہے ہمیں، ہم نکاح پڑھانے جاتے تو اس وقت تو ہم باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے جس نے شراب پیا ہے، مود پیا ہے گدھے کا، کوئی ہم سے مصافحہ نہ کرے، تو مصافحہ کرنے بھی نہیں آتے۔ لیکن آج جتنا بولنے کا بھی حق کس میں ہے؟ وہ مسجدوں کو ہی توہین تو ہم کرتے، شراب پیلا ہوتا ہے مسجدوں میں آ کے بیٹھتے نکاح کے ٹائم وقت پر، شراب پیا ہے، النکاح من سنتی، حضور کی سنت ادا ہوتی، ہم بیٹھے ڈوب مرو۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ آج یتیموں پر ظلم کرتے۔ میرے آقا کا سبق تو دیکھو، اللہ کے ایک کافر سے کسی نے پوچھ لیا کہ یار تو کیسے ایمان لیا آیا؟ کافر سے پوچھتے تو کیسے ایمان لیا آیا؟ کہ حضور کی ایک ادا مجھے ایسی پسند آئی کہ میں ایمان لیا آیا، ایک ادا حضور کی پسند آئی کہ میں ایمان لیا آیا۔ کہ وہ کون سی ادا ہے؟ کا مجمع لگا تھا، حضور بیٹھے تھے، نصیحت فرماتے تھے، میں بھی دور بیٹھا تھا، ٹیلے پہ نہ دیکھتا تھا، سنتا تھا۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بچہ 3-4 روز سے غائب ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، حضور ملتا نہیں۔ اس نے اتنا کہا، ابھی حضور نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے کہ مجمع میں سے ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے بچے کو میں جانتا ہوں، اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور آج ہی میں یہاں آ رہا تھا تو اس کے بچے کو میں نے دیکھا فلاں باغ کے پاس وہ کھیل رہا تھا، فلاں باغیچے کے پاس کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے باپ نے سنا تو اٹھا بھاگنے لگا، حضور نے کہا رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور 3-4 روز سے بچے کو دیکھا نہیں، آنکھیں ترس گئی ہے، اس کی ماں کا تو رو رو کے برا حال ہے، جلدی سے جاؤں بچے کو لاؤں ماں کو دکھاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا بس اسی لیے تو روکا ہے، جلدی جاؤ، لیکن یاد رکھو جب تم وہاں جاؤ بچے کھیلتے ہو تو تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، جو اس کا نام ہے اس نام سے پکارنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بچہ تو میرا ہے، اگر بیٹا کہہ بھی دوں تو حرج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، حرج تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب تم جاؤ گے وہ بچوں کے ساتھ تمہارا بچہ کھیلتا ہوگا، 3-4 روز سے تم نے بچے کو دیکھا نہیں، تمہاری محبت بلا کی ہوگی، تمہاری آواز میں درد اور پیار ہوگا، اور پیار بھرے انداز میں تم کہو گے اپنے بیٹے سے بیٹا بیٹا، وہ درد بھری آواز بیٹا بھی سنے گا، اور ان کھیلتے بچوں میں اگر کوئی بچہ یتیم ہوگا تو اس کے سینے پر چھریاں چل جائے گی، اس کا دل پھٹ جائے گا، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ وہاں جاؤ تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، اس کا نام پکارنا، اسے لے کر گھر جانا، اور گھر جا کر کے اپنی محبتیں اس پر نثار کرنا، اس سے پیار کرنا۔ یہ میرے آقا کا سبق ہے کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار بھی نہ کرو، بیوہ عورتوں کے سامنے اپنی عورت سے پیار نہ کرو، غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کیا کرو۔ اور آج ہمارا تو فیشن بن گیا ہے، 2 پیسہ ہمارے پاس آ گیا، ہم اپنا روب جھاڑتے، ہم غریبوں کو دباتے۔ یہ ہمارے آقا کا سبق نہیں ہے، یہ پیغام مصطفیٰ نہیں ہے، ہم پیغام مصطفیٰ کو بھول گئے۔ اور خدا کی قسم جس نے بھی پیغام مصطفیٰ کو یاد رکھا اس کی دنیا بھی کامیاب ہوئی اور آخرت بھی کامیاب ہوئی۔ آج میرا مسلمان سٹا کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کس لالچ میں؟ آنکڑے لگاتا ہے،
ایک پانا لگ گیا کام ہو جائے گا. ارے کام ہوگا بھی تو حرام کا ہوگا، حلال کا تو نہیں ہوگا. وہ آنکڑے لگاتا لگاتا آنکڑا ککڑا ہوتا ہے، کوئی لگتا ہی نہیں، برباد ہوتا ہی چلا جاتا ہے، برباد ہوتا چلا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا، وہ ایک سٹہ میں بھی تم کو بتاتا ہوں، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام پر ایک دے گا اللہ اس کو غیب سے 10 عطا کرے گا. اگر دولت کمانے کا اتنا ہی شوق ہے سخاوت کرو، خدا کی قسم تم اگر 100 دو گے اللہ 1000 دے گا، اور وہ بھی غیب سے دے گا. اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے، یہ بات غلط نہیں. رب نے کہا جو میرے نام پر دے میں غیب سے 10 عطا کرتا ہوں. دنیا جھوٹ بول سکتی ہے لیکن آج وہ ہم عمل کرنا بھول گئے، ہم تو لوٹنا سیکھے. اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جو لوٹنے کو ہنر سمجھتے ہیں، جو کسی کا دبا لینے کو فخر سمجھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اس کے 2 لاکھ دبا لیے، اس کے 5 لاکھ دبا لیے، ہے نا. میں ہمارے 3 دروازے کی ایک بات سناتا ہوں. ایک بیپاری آتا تھا پتھارے والے پاس، اس کے پیسے باقی تھے، 2-3 مرتبہ آیا، 4تھی مرتبہ آیا، بے یار تو دے دینے تھوڑا تھا، گرم ہو گیا وہ. تو وہ کیا جواب دیتا ہے خبر ہے؟ ہمارے میں قانون ہے اگر عورت کو 3 بار بول دینے 1 طلاق طلاق طلاق، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، تو پھر وہ نکاح سے نکل جاتی، پھر کچھ بھی اس کو نہیں لا سکتا. آج تو میرے پہ غصے ہوا، میں تیرے کو 3 بار بولتا ہوں 1 ٹوپی 2 ٹوپی 3 ٹوپی، چل جا اب ٹوپی اب نہیں دوں گا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ میں غیرت دلاتا ہوں. یہ تباہی ہے ہماری، ہم مسلمان ہو کر صحیح راستہ بھول گئے، ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ فضیل بن عیاض کون تھے؟ لٹیروں کے سردار تھے، لٹیروں کے سردار. ان کا قافلہ ایسا تھا ڈاکوؤں کا کہ جدھر پڑاؤ ڈالتے تھے ادھر سے ایک بھی قافلہ نکل نہیں سکتا تھا، لوٹ لیتے تھے، اس کو لوٹ لیتے تھے. لیکن ان کے بھی اصول کچھ قانون ایسے تھے، لٹیرے تھے. ایک پہاڑ کی کھو میں ڈالا تھا انہوں نے ڈیرا، نکلا ایک قافلہ لوٹ لیا. اس میں ایک سیٹھیا تھا جس کا بہت سارا مال تھا، اس کو بھی لوٹ لیا. اس نے کہا تمہارا سردار کون ہے؟ تمہارا سردار کہاں ہے؟ کہا ہمارا سردار وہ دریا کے کنارے نماز پڑھتا ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا، لٹیروں کا سردار، ڈاکوؤں کا سردار اور نماز پڑھتا ہے، لوٹ اور نماز کیا میل ہے؟ چلا گیا، دیکھا اب نماز پڑھتے تھے، کھڑا رہا کہ نماز پوری ہو تو پھر میں بات کروں. سلام پھیرتے قرآن نکالا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. قرآن کی تلاوت سے بھی بڑی محبت تھی، تھے لٹیرے ڈاکو تھے، قرآن سے بھی محبت. قرآن پڑھنا شروع کیا، کافی دیر قرآن پڑھنے کے بعد بند کیا. کیا بات ہے؟ کہا آپ لٹیروں کے سردار ہوتے؟ کہ ہاں. کہا یہ تو کچھ بن پڑھتا نہیں، لوٹو بھی اور نماز بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو. کہا وہ میرا کام ہے، یہ میرا فرض ہے. کیا کہا؟ وہ میرا کام ہے، یہ میرا فرض ہے، وہ فعل ہے میرا، جو بھی کرتا ہوں، لیکن یہ تو میرا فرض ہے، اس کو بھی ادا کرتا ہوں. اس نے دیکھا یہ عجیب و غریب ہے، قرآن کا بھی شوقین ہے، نماز کا بھی شوقین ہے. چلے گئے. دوبارہ ایسا اسباب بنا کہ پھر ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں وہ شخص موجود تھا. پھر پتا چلا کہ یہاں تو فضیل کا ڈاکوؤں کا دستہ ہے، وہ ہمیں لوٹ لے گا. گھبرا گئے، اب کیا کرے، پلٹ بھی نہیں سکتے. اب پلٹیں گے تو بھی وہ آ جائے گا بھاگ کے، سب مارے جائیں گے، سب لوٹے جائیں گے، کرے کیا؟ اس نے کہا ہمارے قافلے میں کوئی قاری قرآن ہے؟ ایک حافظ صاحب تھے کہ ہاں میں بہترین قاری بھی ہوں، حافظ بھی ہوں. کہا تم آگے آ جاؤ، قافلے کے آگے آ جاؤ اور زور زور سے قرآن کی تلاوت کرو. انہوں نے کہا قرآن کی تلاوت کروں گا تو ڈاکوؤں کا کیا ہوگا؟ کہا تمہیں پتا نہیں، اس قافلے کا جو سردار ہے، ڈاکوؤں کا سردار، وہ قرآن کا دیوانہ ہے، قرآن کا چاہنے والا ہے. اگر تم زور سے قرآن پڑھو تو ہو سکتا ہے یہ قرآن کی برکت سے وہ ہمیں چھوڑ بھی دے. اب پلٹنا ممکن تو تھا نہیں. قاری صاحب کو آگے کر دیا، بہترین انداز میں قاری صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جا رہے ہیں.
تو فضیل نے کہہ دیا تھا اب کوئی حملہ نہیں کرے گا، پہلا حملہ میرا ہوگا۔ پہاڑ کے دہانے پر فضیل بن عیاض بیٹھے ہیں کہ جیسے قافلہ آئے گا سب سے پہلا وار میرا ہوگا۔ تلوار ہاتھ میں ہیں، تیاری میں ہیں۔ قاری صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے آئے، فضیل بن عیاض نے دیکھا کہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سننے لگے۔ جب فضیل